اپنے دانت دکھائے، اپنے ناخون دکھائے، اپنا وینم دکھایا، اور جس طریقے سے ایک بار پھر ریجیم چینج یا ریجیم ڈیکیپیٹیشن جسے کہتے ہیں کہ سر قلم کر دو، جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے ہیڈ آف دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل آف ایران علی لاریجانی صاحب کی، ان کے بیٹے کی، ان کے دیگر اور آفیشلز کی، اور ساتھ ساتھ ویری امپورٹنٹلی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایز امپورٹنٹلی مگر ویری امپورٹنٹلی، ایران کے جو انٹرنل سیکورٹی چیف ہیں، جو بسیج کے جو چیف ہیں غلام رضا سلیمانی صاحب، ان کی جو شہادتیں دونوں کی ہوئی ہیں بیک ٹو بیک، اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک تھاٹ پرووکنگ قسم کا آج شو ہوگا، کیونکہ یہ ایک جنگ ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گئی ہے۔ آج ہم اس محاذ میں آپ کو کریٹیکل ڈیٹیلز دیں گے جنگ کے بارے میں، میں اپنا پرسنل تجزیہ بھی دوں گا۔ اسرائیل کی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو شہید کر دیا ہے۔ ایران ابھی تک نہ اس کی تصدیق کر رہا ہے نہ تردید کر رہا ہے۔ علی لاریجانی صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک تحریر پوسٹ ہوتی ہے جس میں وہ جو نیوی کے لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ حالانکہ ریگولر ٹویٹس کر رہے تھے، انگلش میں بھی کر رہے تھے، پرشین میں بھی کر رہے تھے، مختلف زبان تھی، انہوں نے اردو میں بھی ٹویٹیں کرنی شروع کر دی تھی، لیکن کل رات سے ان کی ایسی کوئی ٹویٹ نہیں آئی۔ جب آپ کھوج لگاتے ہیں تو کیونکہ اوپن سورس انٹیلیجنس کا زمانہ ہے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جو مجھے کھٹکی ہے وہ یہ ہے، یہ نیتن یاہو کا بڑا قریبی ہے ڈیوڈ کیز جو ہے، اس نے 13 مارچ کو یہ پوسٹ کیا تھا جب علی لاریجانی پبلک میں آئے تھے۔ اس نے کہا تھا لاریجانی از نیکسٹ، اگلا نمبر لاریجانی کا ہے۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےال۔ سوری، میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، کل اسرائیل کے وزیر دفاع نے، اس کا نام ہے اسرائیل کیٹس، اس نے ایک بیان میں اس بات کا اعلان کیا کہ ان کے حملوں سے ایران کا اس وقت کا جو ڈی فیکٹو رولر ہے علی لاریجانی، وہ ہلاک ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایرانین ریولوشنری گارڈز کارپس کے IRGC کا جو چیف تھا، اس کا نام تھا غلام رضا سلیمانی، وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ اب کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو روحانی رہبر ہے ایران کا وہ مجتبی خامنائی ہے، کیونکہ اس کے والد صاحب پہلے روحانی رہبر تھے آیت اللہ علی خامنائی، اور اس کو جب 28 فروری کو اسرائیل نے بمباری کر کے قتل کر دیا تو اس کے بعد اس کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی تھی۔ لیکن حقیقت میں علی خامنائی کے انتقال کے بعد ڈی فیکٹو رولر جو تھا یہ بندہ تھا علی لاریجانی، اور کہنے کو تو وہ ایران کی سپریم سیکورٹی کاؤنسل جو ہے اس کا سیکریٹری تھا، اور لیکن حقیقت میں وہ سب کو یہی کنٹرول کر رہا تھا علی خامنائی کے انتقال کے بعد۔ اور یہ 1957 میں نجف میں عراق میں پیدا ہوا تھا، اور اس لحاظ سے تقریباً 67-68 سال کی عمر کا تھا وہ، اور یہ جب سے علی خامنائی آیت اللہ روح اللہ خمینی، وہ جو پہلے 1979 میں حکومت میں آیا تھا ایران کے شہنشاہ کو ہٹا کر، یہ اس کا بہت قریبی تھا، اور اس کے بعد کئی عہدوں پر رہا ہے۔ 12 سال کے لیے تو یہ بندہ ایران کی پارلیمنٹ کا اسپیکر بھی رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے
کہ یہ اپنے آپ کو بہت دلیر دکھاتا تھا، اور چند روز قبل 13 مارچ کو، اب آج 18 مارچ ہے، 5 دن ہو گئے، اور دوسرے لیڈروں کے ساتھ تہران کی سڑکوں پر کھلم کھلا نکل آیا اور امریکہ کو چیلنج کر رہا تھا کہ دیکھو میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں عام رستے پہ چل رہا ہوں، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھو۔ اور اس کی وہ تصاویر بھی آئی تھی کہ وہ کیسے روڈ پہ جا رہا ہے، لیکن اس کے 4 دن کے بعد یعنی 17 تاریخ کو کل اس کے اوپر حملے کیے گئے۔ ابھی اس میں جو کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ موساد کا کام ہے، یہ ہے، لیکن بھائی صاحب بات سیدھی ہے، جنگ 2 محاذوں پر لڑی جاتی ہے۔ ایک جنگ فوجی لڑتے ہیں جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اور دوسرے جاسوس لڑتے ہیں۔ انٹیلیجنس کا ہمیشہ جو ایکچول وار ہے اس میں 50% اس کا بھی حصہ رہتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ موساد نے مارا یا یہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایسے تو علی خامنہئی کو جب 28 فروری کو مارا گیا، وہ بھی ان کو پورا پتا تھا، اسرائیل کا ہی کام تھا، انہوں نے پری پون کر دیا تھا، نہیں تو اس دن وہ شام کو حملہ کرنے والے تھے، پھر انہوں نے حملہ پری پون کر کے صبح کے 9 بجے کر دیا تھا، اور اس سے علی خامنہئی ہلاک ہو گیا۔ اور یہ بندہ جو ہے، یہ دوسری خاص بات جو اس کے بارے میں بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو نومبر دسمبر میں وہاں پہ بہت زبردست مظاہرے ہوئے تھے، یہ مذہبی سرکار کے خلاف، سرکار کی جو ظالمانہ کارروائیاں ہیں، وہ ویسے تو 2-3 سال سے پہلے بھی ہو رہے تھے۔ وہ جو ایک خاتون تھی معاشا امینی، اس کا قتل کیا تھا، وہ جو مورل پولیس تھی اس کو پکڑ کے لے گئی تھی کہ تم نے سر پہ دوپٹہ اچھی طرح نہیں رکھا، اور اس کو ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے بعد کتنی لڑکیوں کو ہلاک کیا۔ تو یہ ابھی جب نومبر دسمبر میں حکومت کے خلاف پبلک اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تو سرکار نے اعلان کیا تھا کھلم کھلا علی خامنہئی نے کہ ہمارے گولی باری سے ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ تقریباً 20,000 لوگوں کا انہوں نے قتل کیا تھا، اور وہ کام کرنے والا یہ بندہ تھا علی لاریجانی جو ہے۔ بھلے سامنے پولیس ہو، بھلے سامنے فوج ہو، IRGC ہو، سب کے اوپر اسی کا حکم چلتا تھا۔ اور ابھی اس کے علی خامنہئی کے انتقال کے بعد بھی سب کچھ یہی چلا رہا تھا، اور نام تھا مجتبیٰ خامنہئی کہ بھائی اس کی جگہ پر وہ آ گیا ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بمباری ہوئی تھی، اور بہت زبردست زخمی ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ پبلک میں دکھائی نہیں دیا، اور یہاں تک بتایا گیا کہ اس کو روس منتقل کر دیا گیا ہے علاج کے لیے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ اپنا نتیجہ دیکھ کر، مستقبل دیکھ کر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب یہ 2 بندوں کے ہلاک ہونے سے، یعنی علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی کے مرنے سے، اور ویسے بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ایران کی وہ ڈیسیمیٹ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور ابھی ان کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں رہا۔ ایسے میں امید بندی ہے، خود ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے، اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی بہت جلد یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور یہ حکومت گر جائے گی۔ خیر اب وہ تو یقین سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ ایران کا جو دفاع ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور بہت جلد ہی یہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ علی لاریجانی صاحب اور بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی صاحب اب کنفرم ہو گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں۔ ہم نے جب اس کو بریک کیا تھا خبر کو کچھ گھنٹوں پہلے، اس وقت صرف اسرائیلی کلیم کر رہے تھے، مگر پھر یہ آفیشیل ایرانین سورسز سے کلیم ہوا ہے کہ یہ
دونوں شہید ہو گئے ہیں, ساتھ ساتھ ان کے دیگر اور فیملی ممبرز اور جو ان کے اسٹافرز ہیں وہ بھی ساتھ شہید ہوئے ہیں. عراق کا جو دارالحکومت ہے بغداد, اس میں بہت ایکسپلوژنز چل رہی ہیں, اسپیشلی جو گرین زون ہے, اس پہ بڑی مشہور فلم بھی بنی ہے میٹ ڈیمن کی. گرین زون جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے. ادھر امریکہ کی دنیا میں سب سے بڑی ایمبسی ہے, میرا خیال ہے 40-50 ایکڑ سے زیادہ پہ ان کی ایمبسی ہے, وہ انڈر اٹیک ہے اور انڈر کانسٹنٹ اٹیک ہے. ادھر عراقی ملیشیاز ہیں جو بیسکلی ایران جن کو سپورٹ کرتا ہے, وہ ادھر اپنا کام کر رہے ہیں. کہتا ہے مجھے کیسے پتا ہے, بیکاز یہ جو پیچھے بندہ سرکل میں نے ڈالا ہوا ہے نا, اس کا نام ہے ہبا بیٹر. is one of our top agents and happens to be my best friend. Haba just returned from Iran this morning and with Mujtaba dead, Larijani is going to have a very interesting week. So, اگر نیتنیاہو کے اس قریب ترین بندے کی جو نیتنیاہو کے ساتھ کام کر چکا ہے, کرتا رہا ہے, اس کی بات کو اگر مان لیا جائے تو یہ ایک موساد کا ایجنٹ علی لاریجانی کے قریب, لیکن تھوڑا پیچھے کر کے ان کی کیا پتا کتنے دن سے جاسوسی کر رہا تھا, وہ کہاں آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ان کا رہنا کدھر ہے, ان کا روٹین کیا ہے, اور پھر وہ جب ملک سے نکل جاتا ہے تو حملہ کیا جاتا ہے علی لاریجانی پہ انہی معلومات کی بنیاد پر. تو یہ ایک لاجیکل چیز لگتی ہے, کیونکہ یہ بات شہادت کی خبر تو آ جائی ہے, یہ بات اس نے 3 دن پہلے کی تھی, 4 دن پہلے, which means کہ کچھ نہ کچھ ڈاٹس یہاں کنیکٹ ہو رہے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, براہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں, پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.